پشاور میں ریسکیو 1122 کی ایمبولینس میں ایک خاتون نے بچے کو جنم دے دیا. یہ خاتون کون تھی, اسے ہسپتال کیوں نہ لے جایا جا سکا اور اس کی ڈیلیوری ایمبولینس میں ہی کرنی پڑ گئی. وہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ کم از کم اس طرح کوئی ایمبولینس ہے کہ جہاں پہ ہمیں تمام فیسلٹی ملتی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں امجد علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میں موجود ہوں اس وقت ریسکیو 1122 پشاور کے آفس میں, اور اسپیشلی جو ہے جیسے کہ کل ایک ڈیلیوری کیس ہوا ہے ایمبولینس میں, اور ریسکیو 1122 کے اسٹاف نے جس طرح اس کو ریکور کیا ہے اچھے طریقے سے, تو اس حوالے سے اسپیشلی ہم یہاں پہ جو ریسکیو 1122 کے جو آفس کے جو یہاں پہ میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں ان سے بات کرتے ہیں. ان کے آفس میں آئے ہوئے ہیں, ان سے پوچھیں گے تمام ڈیٹیل کہ کیا ہوا تھا, کس طریقے سے یہ ریکوری ہوئی تھی, اور پھر اس کے بعد جو ہے جو پیرنٹس تھے انہوں نے ان کا کیا رسپانس تھا. جی یہ کل کال موصول ہوئی ہے کنٹرول روم کو, تو ہمارے 55 اسٹیشن سے ایمبولینس موو ہوئی ہے ڈیلیوری کے بارے میں. تو ادھر ہماری ٹیم گئی ہیں تو دیکھے تو سچویشن کو, تو وہاں کی ان سے اجازت لے کے پرمیشن لے کے ڈیلیوری ایمبولینس میں ہی ہو گئی ہے. تو ماشاءاللہ دونوں صحت مند ہیں اور پھر ہاسپٹل ہی شفٹ کر دیا ان کو. السلام علیکم سر. روزانہ کے حساب سے کتنی ڈیلیوری کیسز آپ کے پاس آتے ہیں؟ تقریباً یہی 5 to 6 تک آ جاتی ہیں. مطلب وہ دن کے لحاظ سے ایمرجنسیز کو دیکھتے ہیں تو بس زیادہ تر آ جاتے ہیں ایمرجنسی ڈیلیوری میں مختلف اسٹیشنز میں. ڈیلیوریز جو ہے کتنے سکسیزفل ہوتے ہیں؟ تقریباً 100% میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہوتی ہیں. اکثر پیشنٹ سیریس ہو تو ہم اس کو پھر ہاسپٹل ہی شفٹ کرتے ہیں, باقی ہم سچویشن کو دیکھ آن دا اسپاٹ کر لیتے ہیں. ہماری ٹیم جو ہے فل ٹرینڈ ہے وہ. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ایمبولینس ہے اس میں کس قسم کا ایکوپمنٹ پڑا ہوا ہے؟ اس میں ECG مشین بھی ہے, پلس آکسیمیٹر بھی ہیں, تقریباً منی وہ آپریشن تھیٹر ہے تقریباً. اچھا, اس کے علاوہ آپ کے پاس کال آتی ہے تو میں نے جمیل بھائی سے بھی پوچھا ہے, تو کس طرح اس کو ویریفائی کرتے ہیں کہ یہ فیک ہے یا یہ صحیح کال ہے؟ وہ اکثر وہ جس پہ ایمرجنسی ہو نا تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ایمرجنسیز کال ہیں, اور جو فیک کال کرتی ہیں وہ اکثر ریلیکس بھی ہوتے ہیں, ان کو پتہ بھی لگتا ہے. اور ہمارے کمپیوٹر آپریٹر جو ہیں ان کا اتنا ٹائم بھی ہو گیا تو ایکسپیرینس ہوتا ہے ہمارے ساتھ. اچھا, جب ایمبولینس میں جب ڈیلیوری کا مسئلہ ایشو ہو تو کس کی اجازت لیتے ہیں آپ؟ ان کے گھر والوں سے, بڑوں جو ان کے ہیں ان سے پرمیشن لے کے تب ہم کرتے ہیں. کیا وہ ہمارا پشاور میں اسپیشلی پختون لوگ ہیں تو کیا وہ پریشان نہیں ہوتے؟ بالکل, وہ اصل میں بہت سی پہلے شروع میں تو مشکلات پیش آتی, لیکن ابھی ماشاءاللہ ان کو اویئرنیس بھی آ گئی ہے ہمارے, لیکن وہ اجازت دے دیتے ہیں خوشی سے. اچھا, آپ یہ بتائیں آپ کے یہاں پہ اسٹیشنز کتنے ہیں, ایمبولینسز کتنی ہیں اور اسٹاف کتنے ہیں آپ؟ ہمارے ڈسٹرکٹ پشاور میں اس ٹائم 16 اسٹیشن ہیں مختلف ایریا میں, اور ایمبولینس تقریباً 20+ ہمارے ساتھ ایمبولینسز ہیں. فائر وہیکلس بھی ہیں ہمارے ساتھ, ریکوری وہیکلس بھی ہیں ہمارے ساتھ, اور ڈیزاسٹر وہیکلس بھی ہمارے ساتھ. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیلتھ ایمبولینس بھی ہے جس میں ہم ریفر کیئرس کرتے ہیں ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال تک. کتنے منٹ پہ پہنچ جاتے ہیں, ان کو ریکور کر لیتے ہیں؟ ہمارے اسٹینڈرڈ ٹائم جو ہے جی ایمرجنسی رسپانس ٹائم جو ہمارے 7 منٹس ہیں, اور ماشاءاللہ ہمارا رسپانس ٹائم جو وہ ابھی تک برقرار ہے اسی 6.5 6 منٹس 7 منٹس. اچھا, کن کیسز میں آپ کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے؟ تقریباً ہمیں مشکلات تو اس طرح نہیں ہے, زیادہ تر فائر کیسز آ جاتی ہیں, بس اس میں اتنے وہ نہیں ہوتے. ہمارے جو ہوتے ہیں شکر ہے ہماری ٹیم وہ ویل ٹرین ہے تو وہ ہینڈل کرتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مشکلات کو ہینڈل کر کے ایمرجنسی ڈیل کریں. ہمارے ویورز کو, پاکستانیوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ آپ بھی عوام کی خدمت کریں اور ہمارا ساتھ دیں, ایمبولینس کو راستہ دیں, ایمبولینس جدھر بھی آئیں ان کو راستہ دیں, اور جب ہماری ایمرجنسی ہو تو اس میں فیک کال اس طرح یہ نہ کریں, کیونکہ آپ کے ایک فیک کال کی وجہ سے بہت سے نقصان ہوتے ہیں. جب آپ کو کالز آتی ہے کہ کہیں پہ یہ ڈیلیوری کیس ہونے والا ہے تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں, کیا طریقہ کار ہوتا ہے آپ کا؟ ہمارے پاس جو ہمارے میڈیکل ٹیکنیشینز ہیں اوبیسلی وہ ایمبولینس میں ہوتے ہیں. ہمارے پاس ان کے ڈیلیوری کیسز کے ریلیٹڈ جو ایکوپمنٹس ہے وہ ایمبولینس میں موجود ہوتی ہے, ہر ایمبولینس میں وہ موجود ہوتی ہے. تو کبھی کبھار خدا نخواستہ اگر ایسی جگہ پہ ایمرجنسی آ جائے کہ ان کو آن دا اسپاٹ ہی ڈیل کرنا ہے یا راستے میں ہی ڈیل کرنا ہے, تو ہمارے جو اسٹاف ہے وہ ویل ٹرینڈ ہے, اور ایکوپمنٹس بھی ان کے پاس کافی مقدار میں جو اس کیسز کو ہینڈل کر لیتے ہیں. اچھا, مجھے بتائیں کہ تقریباً جب آپ ایسے کیسز کو ہینڈل کرتے ہیں تو کتنے % کامیابی ملتی ہے آپ لوگوں کو؟ الحمدللہ ہماری کامیابی تو سکسیزفل اس میں 100% ہے, کیونکہ اوبیسلی جیسے میں نے کہا کہ اسٹاف بھی ویل ٹرینڈ ہے, ایکوپمنٹس بھی اس کے حوالے سے موجود ہے. تو آلموسٹ ایوری ایمرجنسی جو ڈیلیوری کیسز ہے وہ کامیاب ہوئی ہے ہماری.
यहाँ पे जब डिलीवरी केसेस आती हैं कंट्रोल रूम में हमारे कॉल आती है और फिर हमें बताया जाता है कि डिलीवरी केस है, उसके लिए हम जाते हैं यहाँ से प्रिपेयर हो के, हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट सब कुछ डिलीवरी के यहाँ पे मौजूद होते हैं एम्बुलेंस में। और जब हम वहाँ पे ऑन द स्पॉट देख लेते हैं कि पेशेंट मतलब रेडी है डिलीवरी के लिए तो डिलीवरी करते हैं, अगर उसको शिफ्ट करना है तो शिफ्ट करते हैं, या फिर एम्बुलेंस में अगर मतलब डिलीवर हो जाता है तो फिर यहाँ पे डिलीवरी करते हैं। इसके लिए हमारे पास एम्बुलेंस में जो है इंस्ट्रूमेंट भी मौजूद हैं। ये डिलीवरी किट है हमारे पास, इसमें जो बच्चे के लिए उस टाइम ऑन द स्पॉट हमें जो भी चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो सारी इस डिलीवरी किट में मौजूद होती हैं, और जो माँ के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं वो भी इसमें मौजूद होती हैं। इसके बाद जब हम डिलीवरी कर लेते हैं तो फिर नर्सरी में शिफ्ट कर देते हैं बच्चे को, कि मतलब उसका चेकअप वगैरह हो जाए, और माँ को भी प्रिपेयर कर देते हैं हर उसके लिए। साथ साथ आप लोगों का पास स्टाफ कितना होता है जब ये डिलीवरी हो रही होती है? जी, जब डिलीवरी होती है हमारे साथ तो एम्बुलेंस में एक ड्राइवर होता है ना, और साथ में एक मेल EMT होता है और एक फ़ीमेल होती है। तो शुक्र है इस हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का एम्बुलेंस है आपको पता है, तो इसमें तमाम चीज़ें जो है ना अवेलेबल होती हैं इमरजेंसी तौर पे जो यूज़ होती हैं। अच्छा, ये बताएं कि जब केस हो जाता है तो जो फैमिली जो पेरेंट्स होते हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्स होता है उनका? बहुत ज़्यादा मतलब वो लोग खुश होते हैं कि कम से कम इस तरह कोई फैसिलिटी है कि अगर हम लोकल लेके जाएं पेशेंट को और इस तरह रास्ते में डिलीवर हो जाए और साथ में स्टाफ भी ना हो तो उन लोगों के लिए फिर बहुत मसला होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह भी होते हैं, अलग फैमिली जो रह रही होती है उनके साथ सिर्फ हस्बैंड होता है, कोई भी फीमेल उनके साथ नहीं होती, ठीक है। और जब हम उनकी डिलीवरी करते हैं मतलब सब कुछ उनको सहूलियात फराहम करते हैं तो वो फिर बहुत खुश होते हैं ना कि कम से कम इस तरह स्टाफ या इस तरह एम्बुलेंस है कि जहाँ पे हमें तमाम फैसिलिटी मिलती है इस इमरजेंसी के उस पे बेसिस पे।